ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالا وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، فضائل قرآن سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورۃ التین یعنی والتین والزیتون سے متعلق چھوٹی سی حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فصلی العشاء فقرأ فی احدى الرکعتین بالتین والزیتون۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو آپ نے جب عشاء کی نماز پڑھی تو عشاء کی نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں، چونکہ دو ہی رکعتوں میں قرأت بلند آواز سے ہوتی ہے، تو پہلی یا دوسری رکعت میں آپ نے والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی، قرأت فرمائی۔ کہتے ہیں براء بن عازب فما سمعت احدا احسن صوتا ولا قراءة من، اللہ اکبر، کہ میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز اور آپ سے زیادہ اچھی قرأت کسی اور کی نہیں سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صاحب قرآن تھے، آپ پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا، قرآن آپ لے کر آئے تھے، آپ نے اپنے صحابہ کو قرآن پڑھنا سکھلایا تھا، قرآن کی قرأت سکھلائی تھی، قرآن کی تلاوت سکھلائی تھی، قرآن کس طرح اچھے انداز میں پڑھنا ہے یہ بتایا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی آواز کا کیا پوچھنا اور آپ کی قرأت اور تلاوت کا کیا پوچھنا۔ تو حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ما سمعت احدا احسن صوتا ولا قراءة من، کہ میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز اور آپ سے زیادہ اچھی قرأت کسی اور کی نہیں سنی۔ یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ جو بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں بھی کبھی کبھی والتین والزیتون کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں بھی یہ اس سورت کی قرأت کی ہے۔ تو مغرب اور عشاء میں عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو چند آیتوں پر مشتمل ہوا کرتی ہیں، ان کی تلاوت اور قرأت فرمایا کرتے تھے تاکہ مقتدیوں پر اور نمازیوں پر بہت زیادہ گرا نہ گزرے، نماز آسان ہو جائے اور بہت بھاری نماز نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ہم اگر امام ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کے لیے نماز کو آسان بنائیں، اور اگر امام نہیں ہے تو اپنے ائمہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ ہمارے ائمہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی سنتوں کے پابند ہو جائیں۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، لائک بھی کریں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔